لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی ایک بے پرواہ ذات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اپنی بے پرواہی کا تذکرہ کئی ایک مقامات پہ کیا ہے. 22ویں پارے سورہ فاطر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. وہ پوری کائنات کے لوگوں تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید. بے پرواہ ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، وہ اتنا بے پرواہ ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، ایک کو بھی نہ چھوڑے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی ایک لمحے میں نیا جہان بسا سکتا ہے، نئی انسانیت لا سکتا ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور ایسا کرنا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں. یعنی اللہ بے پرواہ ہے. واللہ غنی عن العالمین. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. ساری کائنات کو رب کی پرواہ ہے اور اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی بے پرواہی کا کھلے لفظوں میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى رجل منکم. اے میرے بندو، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سب زمین پہ زندہ ہو کے اکٹھے ہو جائیں اور سارے ہی تقوی والے بن جائیں، سارے ہی نیک بن جائیں، سارے ہی میرے فرما بردار بن جائیں. کیسے؟ جیسے سب سے بڑا تقوی والا انسان ہے. سب سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ وہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر کی طرح ساری انسانیت میرے فرما بردار بن جائیں. ما زاد ذالک فی ملکی شیئا. پوری انسانیت کی نیک ہونے کی وجہ سے، میرے فرما بردار ہونے کی وجہ سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. وہ ایسی بے پرواہ ذات ہے. پھر اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، اگر یہ ساری انسانیت جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے ہی زندہ ہو کے زمین پہ اکٹھے ہو جائیں، کانوا علی افجر
رجل منکم، اور سارے ہی سب سے بڑے نافرمان کی طرح نافرمان ہو جائے. سب سے بڑا نافرمان میرے رب کا ابلیس ہے. ابلیس، سارے ابلیس بن جائیں، سارے رب کے نافرمان بن جائیں. اللہ فرماتا ہے ما نقص ذالک فی ملکی شیئا، سب کے نافرمان ہونے سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہ، جس نے نیکی کا کام کیا اس نے اپنا فائدہ کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا نقصان کیا. اللہ بے پرواہ ہے. جب اللہ بے پرواہ ہے اس کو وہ سجدوں سے بے پرواہ ہے، وہ نمازوں سے بے پرواہ ہے، وہ روزوں سے بے پرواہ ہے، تو اس رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، آپ کو پیدا کیا گیا؟ کس مقصد کے لیے انسانوں کے لیے یہ جہان کیوں بسایا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کی ایک ادا بڑی پسند ہے. اس کی وجہ سے اللہ سورج نکالتا ہے، اس کی وجہ سے سورج ڈوبتا ہے، چاند ستارے نظر آتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام قائم ہے ہم بندوں کی ایک ادا کے لیے. اور وہ ادا ہے کہ جب بندے سے غلطی ہو جائے تو رو کے رب سے معافی مانگنے والا بن جائے. اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بڑی پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے رو کے معافی مانگتا ہے. مسلم شریف کی وہ حدیث پاک یاد ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم. اور میرے امتیوں اگر تم سارے فرشتے ہی بن جاؤ، تم سے کوئی غلطی ہو ہی نہ، کوئی گناہ ہو ہی نہ، تو پھر تو اللہ تم سب کو ختم کر دے گا. پھر بے غلطی عبادت کرنے والے تو فرشتے کافی ہیں. پھر اللہ تمہیں ختم کر دے گا. پھر اللہ نئے انسان لے کے آئے گا جن سے جب غلطی ہو فوراً اللہ کے آگے رو کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ یہی چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، توبہ کریں. اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. سورہ توبہ کھولیے، اللہ کہتا ہے کیا میرے بندے دیکھتے نہیں ہر سال ان پہ ایک یا دو بڑی بڑی اجتماعی مصیبتیں آتی ہیں. کسی سال ایک بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کسی سال دو بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن میرے بندوں کی کیفیت یہ ہے ثم لا یتوبون، بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ کے بھی توبہ نہیں کرتے. اللہ مصیبتیں لے کے آتا ہے، اللہ عذاب لے کے آتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اللہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دکھاتا ہے، عذابات دکھاتا ہے تاکہ میرے بندے میرے آگے آ جائیں، میرے آگے گر پڑے، مجھ سے معافی مانگنے والے بن جائیں. یہ اللہ کی دھرتی انسانوں کی جیل ہے. ہم ادھر معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، معافی مانگنے کے لیے. اس دنیا کو اپنی جنت بنانے کے لیے نہیں آئے. ہم تو سکون کی تلاش میں ہی مارے مارے پھر رہے ہیں. سکون ملے، گرمی آ جائے اے سی لگا لوں، سردی آ جائے ہیٹر چلا لوں. دنیا کو جنت بنانے میں ہم لگے ہوئے ہیں. یہ میرا تیرا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے بندے مجھ سے معافی مانگے. معافی آدم علیہ السلام جنت میں تھے،
کمی کوتاہی ہو گئی، بھول ہو گئی، اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ اے اللہ، یا تو تجھے جنت دکھانی نہیں تھی، اب دکھا کے تو نے اتار دیے۔ اے اللہ، تیرے بندے آدم کو جنت چاہیے، اب بھی کوئی طریقہ ہے کہ دنیا سے میں جنت میں چلا جاؤں؟ اللہ نے کہا ہاں آدم، اب جنت میں جانے کے لیے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی۔ قرآن پاک پڑھیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، شیوخ تشریف فرمائے، پوچھئے تلقا باب تفاعل ہے جس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ اے اللہ، آدم تو اس سے معافی کیسے مانگے؟ مجھے تو معافی مانگنی نہیں آتی۔ اللہ تو ہی سکھا، میں تجھ سے کیسے معافی مانگوں؟ دیکھ ہمارے رب کو ہماری یہ ادا کتنی پسند ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، اے آدم اپنی بیوی کو ساتھ ملاؤ اور یہ پڑھتے رہو، اب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، بڑا ظلم ہو گیا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو نقصان والے ہو جائیں گے۔ لے، یہ میرا تیرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم رب سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کہتا ہے معافی تو مانگ، وہ میرے بندے تو معافی مانگنے والا بن جا، وہ تیری معافی مانگنے کے انتظار میں ہے، تو معافی مانگے گا۔ یمددکم باموال وبنین، اللہ تجھے مال بھی دے گا، اللہ تجھے اولاد بھی دے گا، تو معافی مانگ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ پاک پھر تمہیں ضرورت کی بارش دے گا، ضرورت کی، جب ضرورت ہوگی اس وقت بارش ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش ہوگی۔ کب؟ تو ایک کام کر، رب سے معافی مانگ، اللہ تجھے باغ دے گا، تیری نہروں سے پانی ختم نہیں ہوگا جب تک تو معافی مانگتا رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، او میرے بندو تمہیں کیا ہے، تم اپنے رب کا یہ ادب کیوں نہیں کرتے؟ یعنی رب کا ادب بندوں کے نام یہ ہے کہ بندہ ہر ٹائم رب سے معافی مانگتا رہے، گناہ کرے تب بھی معافی مانگے، نیکی کرے تب بھی معافی مانگے۔ اللہ کا ادب معافی مانگنے میں، یہی وجہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو بھی حکم دیے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ او میرے محبوب پیغمبر، جس طرح عقیدہ توحید سیکھنا ہے، ایسے ہی اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے لیے بھی معافی مانگو، مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی معافی مانگو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے کھاتے میں گناہ نام کی چیز نہیں ہے، معصوم ہے، ان کو اللہ نے کہا ہے اپنے رب کا ادب کرو، معافی مانگو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے انہو لیغان علی قلبی، کبھی کبھی دل بڑا بے قرار ہو جاتا ہے، غبار سا آ جاتا ہے، اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے او میرے صحابہ میں 100 دفعہ رب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میرے دل کی بے قراری دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معافی مانگا کرتے تھے
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرات، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ تشریف فرمائے، کام کی بات ہوتی آپ کر لیتے، وگرنہ ایک ہی جملہ بار بار پر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ تو ہم شمار کر لیتے تھے، اس کے بعد ہم گننا چھوڑ دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ اکرام کو یہ اللہ کا ادب سکھایا ہے، یہ تعلیم سکھائی ہے۔ او نوجوان، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی پہ اڑ جانا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جہنمیوں کی یہ خوبی اور عیب بیان کی ہے، وَقَانُوا يُسِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہ لگاتار کرتے تھے، ہر رات ہی ایک ہی گناہ ہے، ہر رات ہی گندی کال چل رہی ہے، ہر رات ہی موبائل کا گندا استعمال ہو رہا ہے، ہر رات ہی واٹس ایپ اور فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ گندا استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا دن بھی گندگی میں گزرتا ہے، رات بھی گندگی پہ گزرتا ہے۔ ایسے نہیں، ایمان والے آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ توبہ جلدی کرتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے۔ ہم تو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں نہ کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت یہ کی تھی کہ نیکی کر کے بھی رب سے معافی مانگو۔ صحابہ فرماتے ہمیں ہمارے حبیب نے سکھایا ہے کہ جب ہم نماز سے فارغ ہوں سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھا کریں اور 3 دفعہ بولا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، اے میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، اے میرے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ نماز پڑھ کے معافی مانگتے تھے۔ ہم گناہ کر کے بھی ہمارے دل نہیں ہلتے، زلزلے ہم نے دیکھے، سیلاب ہم نے دیکھے، وہ رہ کے مجھے میرے حبیب کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی بدکاری کے لیے نکلیں گے، جاتے ہوئے ان میں سے ایک زمین میں دھنس جائے گا، وہ 2 اپنے ساتھی کو دھنستا ہوا دیکھ کے بھی گناہ سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی جا کے گناہ کریں گے۔ میری امت کے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جائیں گے، بڑے بڑے عذاب دیکھ کے بھی توبہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ سب سے بڑا عمل ہے رب سے معافی مانگنا، اس سے کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ پاک نے معافی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا عمل ہے رب سے معافی مانگنا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ نے پوچھ لیا تھا اے اللہ کے حبیب، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ جو قدر والی رات ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے، اتنی بڑی رات کا مجھے یقین ہو جائے، اس بڑی رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ میں اور آپ اپنی اپنی کیفیت دیکھیں، ہم رب سے کیا مانگتے ہیں، اور امی عائشہ کی حیثیت دیکھیے، ماں فرماتی ہے 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی،
ماں پھر تمہارا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ بس کھجوریں ہیں اور پانی ہے، کھجوریں نہیں ملی، گٹھلیاں چوس کے پانی پی کے ہم گزارا کیا کرتی تھی۔ یہ امی عائشہ کی غربت کا عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں میں رب سے کیا مانگوں؟ آپ نے نہیں کہا دولت مانگ لینا، روٹی مانگ لینا۔ دو اولاد کا رونا رونے والوں، امی عائشہ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا عائش اگر بڑی رات تجھے مل جائے بیٹا مانگ لینا۔ بیٹوں کی ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، دل کا مریض بن جاتا ہے آج جس کو بیٹا نہیں ملتا ہے۔ صحابہ یہ ٹینشن یہ پریشانی نہیں لیا کرتے تھے۔ یہ تو ایک ہندوانہ سوچ ہے جی بیٹا ہو ہی تو نام بھی زندہ رہتا ہے۔ نہیں، ہم اپنے محبوب پیغمبر سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ ہمارا نام بیٹوں سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ہمارا نام محبت رسول سے زندہ رہتا ہے۔ سیدنا بلال کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، بیٹا بھی نہیں تھا، بیٹی بھی نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ کیا سیدنا بلال کا نام دنیا میں ختم ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی مسجد کو آج بھی دیکھا ہے، کئی دروازوں کے نام بھی بلال کے نام پہ نام رکھے ہوئے۔ یہ دروازہ باب بلال ہے۔ اور میں نے آپ کے شہر میں دیکھا ہے ایک پوری مسجد کا نام بلال ہے۔ بلال، اولادوں سے نام زندہ نہیں رہتا، نام محبت رسول سے زندہ رہتا ہے۔ امی عائشہ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اللہ کے بھی بڑی رات مجھے مل جائے تو رب سے کیا مانگوں؟ عائش اگر تجھے یقین ہو جائے کہ یہ وہی قدر والی رات ہے پھر عائش ساری رات ایک ہی چیز مانگتے رہنا۔ اللہ کے بھی کیا مانگوں؟ بس ایک ہی دعا کرتے رہنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو ہی بڑا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ایسا ساری رات رب سے معافی مانگتے رہنا اگر تجھے وہ رات مل جائے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خوشی کے موڈ میں دیکھا تو عرض کرتی اللہ کے رسول اپنی عیش کے لیے دعائیں کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے، پچھلے بھی گناہ معاف کر دے، آئندہ والے بھی معاف کر دے، چھپ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے۔ امی عائشہ فرماتی میں بڑی خوش ہوئی، اللہ کے حبیب آپ نے کیسی دعا آج مجھے دی ہے۔ کہا عائش واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، تیرے لیے تو میں نے یہ دعا آج کی ہے، اللہ کی قسم یہ دعا تو میں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ دعا کی وجہ سے ہی آج بھی اللہ کی قسم ہم زندہ ہیں، ہم پہ عذاب نہیں نازل ہو رہا اجتماعی، وگرنہ پہلی تباہ شدہ قوموں میں سے کون سا جرم ہے جو آج ہم میں نہیں پایا جاتا؟ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر وہ رحمت للعالمین تھے جو ہمارے لیے دعائیں کر کے گئے۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ہم رب سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحیح البخاری میں عرض کرتے اللہ کے حبیب آپ نے فرمایا ہے
نماز میں تشہد، آخری تشہد میں جو دعا کرو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب آپ مجھے سکھائیں میں آخری تشہد میں رب سے کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کھولے، ایک ہی دعا سکھائی ہے، ابو بکر پھر یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس پوری دعا کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، اس میں رب سے معافی کا سوال ہے، رب سے رحمت کا سوال ہے۔ جو معافی مانگنے والی قوم ہو یاد رکھیے ان پہ پھر عذاب نہیں آتا، یہ رب کا قانون ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ابو جال کی دعا کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قرآن پاک پڑھیے، ابو جہل اور اس کی کمپنی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ ہمارا یتیم قریشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا پیغمبر ہے تو پھر ہم پہ پتھر برسا دے، پھر ہمیں مر جانا چاہیے، پھر ہمیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر یہ تیرا سچا پیغمبر ہے ہم پہ پتھر برسا دے۔ چاہیے تو یہ تھا نا دعا کرتے، اگر تیرا سچا پیغمبر ہمیں ماننے کی توفیق دے دے، لیکن نہیں، الٹی انہوں نے دعا کی، اللہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے پتھر برسا دے۔ پھر اللہ نے اس دعا کا تذکرہ کر کے جواب دیا، کمال کر دی۔ اللہ ذات بھی کمال ہے اور اس کے جواب بھی با کمال ہے۔ اللہ پاک نے ابو جہل کی اس دعا کے تذکرے کے بعد اپنے دو قانونوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا قانون اللہ رب العزت فرماتا ہے، او میرے محبوب پیغمبر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ پتھر برسا نہیں سکتے۔ تیرے رب کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تیرے رب کا قانون ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جس بستی میں آپ جیسی ذات موجود ہو وہ بستی والے عذاب مانگے بھی تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ آپ کی ذات کا ادب کرتا ہے، میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مکہ شریف میں جب تک آپ ہیں آپ کا اللہ ادب کرتا ہے، جہاں آپ ہیں ادھر رب کا عذاب نہیں آتا۔ سادہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، پاکستان میں سندھ میں سیلاب آیا، رب کا عذاب آیا، مان جائے تو ادھر عذاب آیا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر ادھر نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا جسم پاک مدینہ پاک میں اور آپ کی روح پاک اللہ کے پاس جنتوں میں دنیا میں نہیں ہے۔ زلزلے دوسرے تیسرے ملکوں میں آئے، مانا یہ ہے اللہ کے محبوب پیغمبر ادھر نہیں ہے۔ جدھر اللہ کے محبوب پیغمبر موجود ہوں ادھر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تجھ سے دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم دین کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیتے۔ 11 مہینے ہم سے فراڈ رہتا ہے، دم بدم پڑھو درود، رسول پاک بھی ہیں یہاں موجود، 11 مہینے یہی کہتے رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں ہر جگہ ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے بدبخت اللہ کے محبوب پیغمبر کی ذات سے مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں، قوالی گانے والا بھی نعت پڑھنے والا بھی کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ سے نکل پڑے۔ اس سے بڑا کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر جلسوں میں
کرسی خالی رکھی جاتی ہے. بھائی یہ کرسی خالی سجا کے کیوں رکھی ہے؟ کہتے ہیں آج کے مہمان خصوصی اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں. تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ میرے محبوب پیغمبر کی ذات کا ادب کیا ہے؟ اور جدھر اللہ کے محبوب پیغمبر موجود ہو ادھر واز کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، خطاب کرنا تو دور کی بات ہے. کوئی اونچی آواز سے بول نہیں سکتا. اللہ نے جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کو بولا تھا، اور صدیق و فاروق جب میرے محبوب پیغمبر تم میں موجود ہو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، آئندہ سے تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی اور صدیق و فاروق اللہ تمہاری نیکیاں برباد کر دے گا. جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر موجود ہو وہاں کوئی تقریر نہیں کر سکتا. جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر موجود ہو وہاں کوئی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. معراج کی رات پوچھ اپنے علماء سے، جبریل امین میرے محبوب پیغمبر کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، انبیاء جمع، کس لیے جمع؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا یہ سارے پیغمبر ہی شانوں والے ہیں، یہ سارے ہی عظمتوں والے ہیں، لیکن جہاں آپ ہو آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. تو اللہ کے پیغمبر کو اپنی مسجد میں موجود مان کے بھی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تیری جرت ہے نا. کہتے ہیں جی تمہیں کیسے دکھائیں، تمہاری تو آنکھیں ہی دیکھنے والی نہیں. چلو مان جاتے ہیں ہماری آنکھیں دنیا میں واقعتا نہیں دیکھنے والی کہ لائق نہیں تھی. اگر ہماری آنکھیں اس لائق ہوتی تو ہم بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کے کاش زمانے میں ہوتے اور آپ کے چہرہ پاک کا دیدار کرتے. چلو ہماری آنکھیں دیکھنے والی نہیں تو بلال کی آنکھیں بھی دیکھنے والی کیا نہیں تھی؟ سیدنا بلال جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد انہوں نے سامان کندھے پہ رکھا، انہوں نے مدینہ پاک چھوڑ دیا تھا. کیوں جاتے ہو؟ کدھر جاتے ہو؟ کہا نہیں، جس شہر میں میرے حبیب نہیں رہے اب اس شہر میں میں نے نہیں رہنا. لوگ بھاگے ہوئے جناب ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، اور صدیق پہلے ہمارے محبوب پیغمبر کا صدمہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اور آپ کی نشانی بلال بھی جا رہا ہے. جناب صدیق بھاگے ہوئے آئے، بلال کے سامان کو پکڑ لیا، سیدنا بلال کو روک دیا. بلال ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، میری لائبریری میں موجود ہے، یہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. جناب ابوبکر صدیق نے جب روک لیا نہیں جانے دیں گے تو بلال بھی روکے. کہا ہاں ابوبکر تم روک سکتے ہو، آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے سونا دے کے آزاد کروایا تھا. مجھے ایک سوال کا جواب دو، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی وان اشتریتنی للہ فدانی. امیہ کی غلامی سے آپ نے آزاد کروایا اپنے لیے یا اللہ کے لیے؟ میں آپ کا غلام ہوں یا آزاد ہوں؟ جناب صدیق ڈھائی مار کے رو پڑے. بلال آپ نے کون سا وقت یاد کروا دیا ہے؟ وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی چاہت تھی، آپ کی چاہت پہ میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا. کہا پھر ہٹ جاؤ، لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ. جس شہر میں میرے محبوب مجھے نظر نہیں آتے اس شہر میں میں نے نہیں رہنا.
ایسی بات نہیں تھی جناب بلال کو مدینہ سے پیار نہیں تھا، مدینہ سے پیار تھا، وہ ڈر گئے تھے، ان کو صدمہ بڑا تھا، وہ ڈر گئے تھے کہیں اپنے محبوب پیغمبر کی جدائی کے غم میں حرام موت نہ مر جاؤں، خودکشی نہ کر بیٹھوں۔ اس غم سے، اس ڈر سے سیدنا بلال نے وہ مدینہ پاک چھوڑ دیا تھا کہ مجھے میرے محبوب پیغمبر نظر نہیں آتے۔ دمشق چلے گئے، ادھر ڈیرے ڈال لی، اور میں حیران ہوتا ہوں لوگ ممبروں پہ کیا کہتے ہیں اور لوگ اپنی کتابوں پہ کیا لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اگلی روایت کو بھی لکھا ہے، ایک رات سیدنا بلال سوئے ہوئے تھے، رات کو خواب آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہو سکتی ہے یا موت کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے، بس یہ دو ہی شکلیں۔ سیدنا بلال کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا او میرے بلال، ہم کیا دنیا سے آئے، تم نے میرے بعد مدینہ ہی چھوڑ دی ہے۔ صبح آنکھ کھلی، بیٹھے رونے لگے، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوئے، کہا بھی اللہ کے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو رہی تھی، آپ شکوہ کر رہے تھے، وہ بلال آپ نے میرا شہر چھوڑ دیا ہے۔ صبح سویرے ہی سواری تیار کی، مدینہ کا رخ کیا، مدینہ پاک آئے، گلیوں میں بات پھیل گئی، او اللہ کے پیغمبر کا مؤذن آ گیا، آپ کی نشانی بلال آ گیا۔ لوگوں نے کہا بلال نے اذان چھوڑ دی ہے، اذان تو نہیں پڑے گے۔ لوگ جمع ہو کے جناب حسن و حسین کے پاس پہنچے، او حسنین ادھر آؤ، بلال تمہاری بات رد نہیں کریں گے۔ جناب سیدنا حسن و حسین تشریف لائے، انکل آج اذان ہی سنا دو، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ سیدنا بلال اٹھے، تمہاری بات تو رد نہیں نہ کی جا سکتی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد بلال میں سکت نہیں ہے کہ اذان کہہ سکے۔ آئے چبوترے میں چڑھے، جس چبوترے پہ اذان پڑھا کرتے تھے، اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدنا بلال کی آواز مدینہ میں گونج پڑی۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، مدینہ کے بچے بھی رونے لگے، عورتیں بھی رونے لگی، اللہ کے محبوب پیغمبر کی یادیں تازہ ہو گئی۔ یہ تو وہ آواز ہے جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ خیموں میں رہنے والی عورتوں بھی اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ گئی، پورے مدینے پہ قیامت پھر برپا ہو گئی، ہر طرف رونے کی آوازیں، آنسوں کی برسات ہے۔ سیدنا بلال اونچی آواز سے اذان کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، سیدنا بلال غش کھا کے زمین پہ جا گرے۔ جناب سیدنا بلال کی آنکھیں بھی دیکھنے والی نہیں تھی، ان سے بڑھ کے شان کس کی ہو سکتی ہے، جن کی شان پہ اللہ کے محبوب پیغمبر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ بلال اخبرنی بارجا عملتہ للہ، وہ بلال مجھے بھی بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو، اللہ کے حبیب کیا بات ہے؟ کہا بلال ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخش نعلیک فی الجنہ، میں نے جنت کو ایک بار تو نہیں دیکھی، اللہ نے کئی بار دکھائی ہے، لیکن بلال میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر مجھے نظر نہیں آتے۔ تاریخ دمشق اٹھائیں، تاریخ اسلام اٹھائیں، واپس چلے گئے دمشق میں، کئی سال گزر گئے، بیمار ہو گئے، غشیاں طاری ہیں، ہوش میں آتے ہیں، غشی پڑ جاتی ہے، کبھی ہوش میں آتے ہیں، دیکھا گھر والے پریشان ہیں،
کہا تم پریشان کیوں ہو؟ کہا لگتا ہے جدائی کا وقت قریب آ گئے۔ کہا تم غم کرتے ہو، واہ فرحا واہ فرحا، میرے لیے تو خوشی کا وقت آ گیا، میرے لیے تو خوشی کا موقع آ گیا۔ لقیت الموت والاحبۃ محمدا واصحابہ، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ سچی محبت کرنے والے یہ تھے، نہ یہ باتیں تجھے سمجھ آئے، تجھ پہ قرض ہے رب کی قسم ہے۔ یہ رب کا قرآن نامے سپارے کا آخری صفحہ سیکل لاسٹ رکوع ہے، جا کے آج ہی میرا ترجمہ نہیں، میرے مولوی کا نہیں، اپنے مولوی کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اللہ نے کیا قانون ذکر کیا؟ پہلا اللہ کہتا ہے میرے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جہاں آپ موجود ہوں وہاں اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ ایک تو اللہ نے یہ قانون ذکر کیا ہے، امت یہ چانس تو گنوا بیٹھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے اللہ کی جنتوں میں جا چکے، لیکن دوسرا قانون آج بھی ہے۔ دوسرا قانون اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو رب سے معافی مانگنے والے ہوں۔ تنگ دستی آ جائے، فصلوں میں بیماری آ جائے، غربتیں آ جائے، سمجھ جا ہمارے گھر والوں نے رب سے معافی مانگنی چھوڑ دی ہے۔ یہ رب کے قرآن کا قانون ہے، جہاں معافی مانگی جائے وہاں عذاب نہیں آتا۔ بلکہ قرآن پاک پڑھے تو یوں سمجھ آتی ہے کہ جہاں معافی مانگنے والے لوگ ہوں نا، توبہ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں، تیار ہو کے عذاب آ بھی جائے، اللہ تیار شدہ عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ 11واں سپارہ پڑھیے، سورہ یونس پڑھیے، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا سمجھایا، ایک بھی نہ مانا، دعوت دیتے لوگ مارتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے آگے درخواست کر دی، ایک دن انہوں نے مارنے میں اخیر ہی کر دی، اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، ایک نے بھی نہیں مانا، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ دوسری طرف سے عجب رنگت والا بادل اٹھا، یونس علیہ السلام نے قوم سے جان چھڑائی، بھاگ نکلے۔ بادل دھیرے دھیرے ان کے سر کے اوپر آ گیا، لوگ حیران ہو گئے، اس طرح کی رنگت والا بادل ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، سرخ اس کی رنگت ہے۔ یہ ہوا بارش لے کے بادل نہیں آیا، یہ آگ لایا ہے، آگ، یہ رب کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا سچا پیغمبر تھا، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے، یہ رب کا عذاب آ گیا۔ اب کیا کرے؟ بوڑھے بولے، یونس کہتا تھا میرا رب بڑی جلدی مان جاتا ہے، بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے یہ عذاب آ گئے تو پھر معافی مانگ لو، اللہ کے آگے گر جاؤ، اللہ کے آگے رو پڑو۔ سارے جمع ہو گئے، سارے عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان، سارے جمع ہو کے اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے، معافی مانگنے لگے، اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے تو بر کی ہے، اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ رونے لگے، گر گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ کہتا ہے میری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے۔ یونس کی قوم نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، تیار شدہ عذاب آ چکا تھا، وہ اللہ کے آگے گر گڑائے، مان گئے، ایمان لے آئے، وہ اللہ سے معافی اس انداز سے مانگنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے آیا ہوا عذاب میں نے ٹال کے رکھ دیا تھا، ٹال کے۔
اس لیے میرے محترم رب کو انتظار ہے میری توبہ کا۔ او نوجوان، تیری میری موت تک رب کو انتظار ہے میری تیری توبہ کا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یبسط یدہ آناء اللیل، ساری رات ہی اللہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کوئی دن کو گناہ کرنے والا جو رات کو مجھ سے معافی مانگ لے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک کے اگلے الفاظ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات ساری گزر جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ آناء النہار، اللہ پھر دن کو بھی اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ رات کو تو سویا رہا ہے، دن کو ہی مجھ سے معافی مانگ لے، میرے بندے آجا معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو معاف کرنے کے بعد محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آخری باتیں بات ختم کرتے ہیں، اللہ نے کہیں بھی صرف یہ نہیں بولا کہ اللہ معاف کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ غفور الرحیم، اللہ کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا میں نے تجھے معاف کر دیے لیکن آئندہ سے مجھے چہرہ نہ دکھانا، لیکن اللہ معاف کر کے بندوں کو چھوڑتا نہیں، اللہ معاف کرنے کے بعد بندے سے محبت کرتا ہے، بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے ایک بندے کو سزائے موت ہو، پھانسی کا پھندا سامنے آ جائے، ایک ہی لمحے میں اس کی موت واقع ہونے والی ہے اور اچانک ہی اس کی معافی کا اعلان ہو جائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ بخاری میں لکھا ہے للہ اشد فرحتن، اللہ کو اس سے بھی زیادہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے آگے گر کے توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد پیار کرتا ہے، بندے کو قریب کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی اس حدیث کو اگر صحیح سمجھ لیا جائے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے 7 سے زیادہ دفعہ اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے قبل جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، سارے علاقے کے لوگ اس کی بدماشیوں سے تنگ تھے، ایک رات ایک مجبور عورت اس کے دروازے پہ آئی، ایک مجبور خاتون آئی، میرے بچے بھوکے کفل کچھ دے دو، اس نے اپنی گندی ذہنیت سامنے رکھی، میں اپنی حاجت کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، بچے گھر میں رو رہے تھے، وہ پھر واپس پلٹ آئی، اس نے کہا قبل بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو، کہا میں اپنی حاجت کو پورا کروں گا۔ مجبوراً اس نے ہاں تو کر دی، لیکن جب قریب جانے لگا اس کے جسم پہ کپ کپی تھاری، کانپ رہا ہے جسم، چیخ رہی ہے کیا کیوں روتی ہو، کیوں ڈرتی ہو، تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے، ادھر کوئی آنے والا نہیں، ہماری اجازت کے بغیر ادھر کوئی نہیں آتا، کسی کو کوئی خبر نہیں، رات کی تاریکی ہے۔ کہا کہ پھل تو لوگوں سے ڈرتا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اپنے رب سے ڈر آ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے میں نے کبھی اپنے رب کی یہ نافرمانی نہیں کی، آج مجبور ہو گئی ہو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، یہ گناہ لے کر کیسے پیشی ہوگی۔ کفل اس کے آنسوں کو دیکھ کے، جسم کی کپ کپی دیکھ کے پگھل گیا، پتھر دل پگھل گیا، اس نے کہا تم پہلی دفعہ جرم کرتے ہوئے ڈر رہی ہو، میں نے تو کوئی جرم چھوڑا ہی نہیں، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، آئندہ سے کفل اس قسم کے کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، گواہ ہو جاؤ۔ عورت بھاگ گئی، پیچھے سے ذہن میں خیال لاتا ہے یہ بھی تو نے ہاتھ توڑی، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا،
یہ بھی تو نے گناہ کیا، تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا، زمین نہ پھٹی آسمان نہ تجھ پہ گرا، اتنے اتنے بڑے گناہ تو کر گیا، کیا تجھے معافی مل جائے گی؟ اپنے گناہوں کو یاد، بڑے بڑے گناہوں کو یاد کر کے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، اولاد کی ٹینشنوں میں، کاروبار کی خاطر دل کے مریض بننے والوں، یہ دیکھو ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے جو گناہوں کی وجہ سے دل کا مریض ایسا بنا، بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا دل پھٹ گیا اور موقع پہ مر گیا۔ صبح سویرے اعلان ہوا کفل مر گئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، اچھا ہوا اس بدماش سے ہماری جان چھوٹی ہے جس سے نہ ہمارا مال محفوظ تھا نہ ہماری عزتیں محفوظ تھی۔ لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے بعد اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ لوگ تو نہیں جانتے تھے، اس نے رات کی تاریکی میں اللہ سے صلح کر لیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مجلس میں لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگ، لوگ دیکھیں مجلس میں مجھ سے معافی مانگ پھر تجھے معافی ملے گی۔ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے چپکے سے ہی معافی مانگ لے، کسی کو پتہ نہیں تو لگانا چاہتا نہ پتہ چلے، چپکے سے ہی معافی مانگ لے۔ لوگ تو 60 سال کی عمر کے بعد ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چلا جا اب تو ہمارے قائم کا نہیں رہا، اپنے گھر میں بیٹھ جا۔ اللہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا تو ابھی واپس آ جا۔ 60 سال 70 سال ہو گئے، گناہوں میں تو نے گزار دیے، موت نہیں آئی، اب بھی میرے در پہ آ جا، معافی مانگ لے۔ تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ وہ برا بھلا کہہ رہے تھے، کہتے ہیں تحقیق تو کر کے دیکھے اس آفت سے ہماری جان بھی چھوٹی ہے یا نہیں۔ وہ برا بھلا کہتے ہوئے اس کے گھر کی طرف آ رہے تھے، قربان جائے اللہ کو ان کی گالیاں پسند نہیں آئی، اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کفل کے دروازے پہ لکھوا دیا تھا، لقد غفر اللہ الکفلا۔ تو کفل کو برا بھلا کہنے والوں خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے رات کی تاریکی میں کفل نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کو انتظار ہے میرے توبہ کرنے کا، آپ کے توبہ کرنے کا، ہمارے معافی مانگنے میں دیر ہے۔ یقیناً اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث پڑھے، قرآن کی آیات پڑھے، رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اصل مقصد اپنے رب کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے توبہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شیخ صاحب سوال ہے، ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ بلال مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے، اللہ کے رسول تو جنتوں میں ہے؟ خواب آیا نا، خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے جانے کے بعد نبوت کے جو وحی کا سلسلہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، لیکن سچے خواب باقی رہیں گے، اس لیے نیک لوگوں کو سچے خواب آتے رہتے ہیں، یہ ایک وحی کی قسم ہے، تو خواب کا آنا یہ کوئی محال نہیں۔ اور کچھ سوال ہے ساتھی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ بھائی خواب آیا ہے، خواب کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ہمیں کبھی فوت شدہ آدمی خواب میں ملتا ہے، اس کا کیا مطلب وہ حقیقت میں ملتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خواب ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں بلکہ یہ خواب کی بات ہے۔ مثلا کئی دفعہ خواب میں آتا ہے کہ فوت شدہ آدمی وہ خواب میں آیا ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے، تو سیانے لوگ اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اس کے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے یہ ایک پیغام ہوتا ہے، اس میں فوت شدہ نہیں بذات خود جس طرح آپ بیٹھے ہیں وہ نہیں آتا، بلکہ یہ خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ مسجد کے بانی عبدالغفار شہید رحمۃ اللہ کے دعا مغفرت اور میرے لیے حفظ محمد شاہد کا اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے، خصوصاً عبدالخالق شہید صاحب
جن کے نام پہ یہ مسجد بنی ہے ان کے لیے دعا کیجیے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، اور دعا کیجیے اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرمائے۔ محلے داروں کی ذمہ داری ہے، اب اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے گھر کو اب ہم سب نے آباد کرنا ہے، اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ کئی پریشان غال ساتھی تشریف فرمائے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما۔ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے پاس اولاد نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اور میرے اللہ کئی گلشن وران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے ہیں اللہ، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ اللہ کئی اسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، اے شہنشاہ اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرا ہی ہے، اے استوالِ اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کمیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرما۔ اے شہنشاہ اللہ اے استوالِ اللہ جتنے بھی معاہدین تیرے پاس چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، انتظام کی ہے، اتنا پیارا تیرا گھر بنا دیا ہے اے اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، ان کے مال جان رشتوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے شہنشاہ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہیں اے اللہ سب کے اخراجات غیبی خزانوں سے پورے فرما۔ جہاں جہاں بھی علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں اے عزتوں والے اللہ شانوں والے اللہ سب کی حفاظتیں فرما، غیبی خزانوں سے سب کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔